السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70، 71 اور 72 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم۔ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا، اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل و نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے۔ جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے میں 20 غلام عطا کیے، وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قیدی تمہارے بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افزدہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو وہ مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا عہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا دیے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے دو گروہوں کا بیان فرمایا گیا۔ نمبر 1 مہاجرین اولین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ عز و جل کے لیے اور اسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ نمبر 2 انصار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ پھر ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں۔ یہ وراثت آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ سے منسوخ ہو گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور اگر دین میں تم سے مدد مانگے، یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی، وہ اگر دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو اور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کرے اور وہ تم سے مدد مانگے تو مدد دو۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ محض دنیاوی جھگڑوں میں۔ تیسرا یہ کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے، کیونکہ ان میں بدعہدی ہے، بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے۔ اگر صلح ناممکن ہے تو ہم غیر جانبدار رہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عہد شکنی کی صورت نکلتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب